نواقض الإسلام لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. شیخ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ اپنی رسالہ نواقض الاسلام میں کہتے ہیں، جان لیں کہ اسلام کو توڑنے والی 10 چیزیں ہیں۔ الاول الشرك في عبادة الله، قال تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار، ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن او للقبر۔ شیخ کہتے ہیں، پہلی چیز اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یعنی یقیناً جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور اسی شرک میں سے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، جیسا کہ وہ جو جن یا قبر کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ الثانی من جعل بینہ وبین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم کفر اجماعا۔ دوسری چیز، جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنائے، جنہیں وہ پکارے اور ان سے شفاعت مانگے اور دعائیں کرے اور ان پر بھروسہ کرے، تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہے۔ الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم کفر۔ تیسری چیز، جو مشرکوں کو کافر نہ مانے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ الرابع من اعتقد ان غیر هدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل من هدیه او ان حکم غیره احسن من حکمه كالذین یفضلون حکم الطواغیت على حکمه فهو کافر۔ چوتھی چیز، جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ زیادہ کامل ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا حکم یا فیصلہ زیادہ بہتر ہے، جیسے وہ لوگ جو طاغوتوں کے فیصلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ترجیح دیتے ہیں یا فوقیت دیتے ہیں، تو ایسا شخص کافر ہے۔ الخامس من ابغض شيئا مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر، قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ پانچویں چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے، ان میں سے کسی چیز سے بھی اگر کوئی نفرت کرتا ہے، گرچہ وہ اس پر عمل کرتا بھی ہو، تو اس نے بھی کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ السادس من استہزأ بشيء من دین اللہ او ثوابه او عقابه کفر، والدلیل قوله تعالی قل اب اللہ وآیاته ورسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ چھٹی چیز، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے کسی چیز کا یا اس میں ثواب یا سزا کا مذاق اڑائے تو اس نے کفر کیا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: قل اب اللہ وآیاته ورسوله کنتم تستہزئون، یعنی کہہ دیجئے کہ کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق کے لیے ہیں جن کا تم مذاق اڑاتے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان کافر ہو گئے ہو۔
السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر۔ ساتویں چیز جادو اور اسی میں سے صرف اور عطف یعنی توڑنے اور جوڑنے والے اعمال بھی ہیں۔ تو جس نے اسے کیا یا اس پر راضی ہوا اس نے کفر کیا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، یعنی اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے یعنی جادو میں سے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے طور پر ہیں تو کفر نہ کرو۔ الثامن مظاہرۃ المشرکین ومعاونتهم علی المسلمین والدلیل قوله تعالی ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ آٹھویں چیز مشرکین کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے خلاف ان کا تعاون کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یعنی اور جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر۔ نویں چیز جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے باہر نکلنے کی گنجائش ہے، جیسے کہ خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنے کی گنجائش تھی، تو ایسا شخص کافر ہے۔ العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون۔ دسویں چیز اللہ کے دین سے اعراض کرنا، نہ تو اسے سیکھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گنہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بَيْنَ الْهَازِلِ وَالْجَادِّ وَالْخَائِفِ إِلَّا الْمُكْرَهُ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا وَمِنْ أَكْثَرِ مَا يَكُونُ وُقُوعًا فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَحْذَرَهَا وَيَخَافَ مِنْهَا عَلَى نَفْسِهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ مُوجِبَاتِ غَضَبِهِ وَأَلِيمِ عِقَابِهِ۔ شیخ کہتے ہیں ان نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑنے والی چیزوں کا ارتکاب کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں کہ وہ کھیل مذاق یا سنجیدگی یا ڈر سے اس کا ارتکاب کریں، البتہ جو مجبور کر دیا جائے وہ مستثنی ہے، اور یہ تمام امور بہت زیادہ خطرناک ہیں اور بہت زیادہ وقوع پذیر بھی ہوتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بچائیں اور ان میں پڑ جانے سے ڈریں۔ ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں اس کے غضب سے اور اس کے دردناک عذاب سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔